بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. We will start online lectures of education intermediate part 2 from today. Part 2 یعنی سیکنڈ ایئر میں ہم اپنے نظام تعلیم کا تاریخی جائزہ لیں گے، یعنی مختلف ادوار میں ہمارے ہاں سسٹم آف ایجوکیشن کیسا تھا. اس کا تنقیدی جائزہ لینے سے ہمیں جہاں ان ادوار کے نظام تعلیم کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلے گا، وہیں ہم پاکستان کے نظام تعلیم کا بھی تعمیری جائزہ لینے کے بعد اس کی بہتری کے لیے تجاویز دینے کے قابل ہو سکیں گے، جو ایجوکیشن کے طالب علم یا ایجوکیشنسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سسٹم آف ایجوکیشن کو دیکھے اور اس کی بہتری کے لیے کوششیں کریں. چنانچہ اس کتاب میں ہم مختلف چیپٹرز کو اس طرح سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم عرب میں مسلمانوں کے نظام تعلیم اور پھر برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد وہاں کے سسٹم آف ایجوکیشن کا تفصیلی جائزہ لیں گے. سیکنڈ چیپٹر میں ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے نظام تعلیم، یعنی انہوں نے یہاں پہ آ کے جو اپنا سسٹم آف ایجوکیشن دیا تھا اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے. تیسرے چیپٹر میں ہم برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد پاکستان کے نظام تعلیم کی تعلیمی پالیسیوں اور منصوبوں کو دیکھیں گے، یعنی ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پلانز. پاکستان بننے کے بعد تعلیم کی بہتری کے حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ان کا جائزہ لیا جائے گا. نیکسٹ چیپٹر میں ہم پاکستان کے تعلیمی مسائل کو دیکھیں گے اور ان کی وجوہات کا جائزہ لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں مختلف تجاویز دیں گے. آخری چیپٹر میں ہم تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تعلیمی تنظیموں کے رول کو دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ایفیکٹو ہیں. چنانچہ چیپٹر نمبر 1 سے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، یعنی برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم. مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز غار حرا میں پہلی وحی سے ہوا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے. یعنی پہلی وحی کا آغاز ہی علم کی اہمیت پہ تھا. پھر مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا یعنی صفہ کے نام سے قائم کیا گیا. یہاں طلبہ رہائش رکھتے اور تعلیم حاصل کرتے. چنانچہ اس دور میں بہت سے معلمین اور قاری پیدا ہوئے. اس کے علاوہ اس زمانے میں 9 دوسری مساجد کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے مضامین تک پڑھائے جاتے تھے، جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، ریاضی، منطق، علم الکلام اور طب وغیرہ کے علاوہ پیشہ وارانہ تعلیم بھی دی جاتی تھی. اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آ جاتا ہے. اس دور میں بھی تعلیمی لحاظ سے بہت ترقی ہوئی. مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس بھی قائم کیے گئے اور تعلیم پر خاطر خواہ توجہ دی گئی. پھر ہم سلجوقی دور کی طرف آتے ہیں. اس دور میں یہ زبردست تبدیلی ہوئی کہ مدارس کی عمارتیں مسجد سے الگ تعمیر ہونے لگیں. نظامیہ بغداد ایسا پہلا مدرسہ تھا جو بغداد میں قائم ہوا اور اسے الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک نے قائم کیا. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے علمی لحاظ سے ایک شاندار دور دیکھا ہے. محمد بن قاسم 712 عیسوی میں جب برصغیر میں داخل ہوا تو وہ عرب کا نظام تعلیم اپنے ساتھ لے کر آیا. مسلمانوں نے علمی لحاظ سے شاندار تعلیمی روایات قائم کیں. جب سارا یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو مسلمانوں کے ہاں بہترین معلمین، سائنسدان
اور ریاضی دان وغیرہ موجود تھے۔ مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں نے شاندار تعلیمی روایات قائم کیں۔ لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالامار باغ، تاج محل آگرہ اور بے شمار تاریخی مقامات جہاں ہمیں اس دور کی مادی ترقی کا منظر دکھاتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے تعلیم پر ذاتی توجہ دی اور بے شمار پیسہ تعلیم پر خرچ کیا۔ اس چیپٹر میں ہم چند مسلمان ماہرین تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اور بعد کے حالات کا تعلیمی پس منظر میں جائزہ لیں گے۔ مسلمانوں کے دور کے مقاصد تعلیم یعنی آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، نصاب تعلیم یعنی کریکولم، تدریسی طریقوں یعنی لیکچر میتھڈز، جائزے اور امتحانات کے طریقے یعنی ایگزامینیشن سسٹم، اور ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن یعنی اس دور میں تعلیمی نظم و نسق کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے چند تعلیمی اصطلاحات کے بارے میں جانتے ہیں جو اس دور میں استعمال ہوتی تھی۔ حلقہ کا لفظ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے مشہور تھا۔ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ استاد چوکی پر یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاتا اور شاگرد اس کے گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو جاتے۔ استاد کسی فن یا کسی ٹاپک پر زبانی گفتگو کرتا یا لیکچر دیتا اور شاگرد اس سے مختلف قسم کے سوالات کرتے۔ طالب علم دور دراز علاقوں سے سفر کرتے اور ان حلقوں میں شاگردی اختیار کرتے۔ ان حلقوں اور مدارس کے علاوہ علماء، وزراء، حکماء اور امراء یعنی امیر لوگوں کے گھروں میں قائم مدارس بھی اشاعتِ تعلیم کا فریضہ انجام دینے لگے۔ اگلی اصطلاح ہے مکتب۔ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکتب کا لفظ کس تعلیمی درجے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو مکتب کا لفظ ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلباء کو ابتدائی تعلیم دی جاتی اور ان کو لکھنا سکھایا جاتا، جیسے ہمارے ہاں پرائمری مدارس ہیں یا ایلیمنٹری سکولز ہیں، اسی طرح سے اس دور میں ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب قائم تھے۔ یہ مکاتب کہاں قائم تھے؟ معلمین کے گھروں میں یا مساجد کے ساتھ قائم تھے، اور اس میں پڑھانے والے استاد کو معلم کہا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثانوی تعلیم کے لیے یعنی اس سے مکتب سے اگلے درجے کے لیے کون سی جگہ استعمال ہوتی تھی، تو وہ ہے مدارس۔ مدارس مدرسے کی جمع ہے جس کے معنی درس کی جگہ کے ہیں، یعنی سبق دینے کی جگہ، کوئی بھی لیسن ڈیلیور کرنے کی جگہ، پڑھانے کی جگہ۔ عام طور پر یہ مساجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جاتے تھے۔ مدارس میں پڑھانے والے استاد کو مدرس کہتے ہیں، اور یہاں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی تھیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس ہمارے ہاں موجود ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ رکھتے تھے، یعنی ان کے ایکول تھے، ان کے برابر تھے۔ اچھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی تھی؟ کون سے ایسے فورم استعمال کیے جاتے تھے؟ اس کے لیے جامعات استعمال ہوتی تھی۔ جامعہ جس کو ہم یونیورسٹی بھی کہتے ہیں۔ جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کی درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جہاں اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، ہائر ایجوکیشن دی جاتی تھی، اور ہمارے ہاں یہاں
آج کل یونیورسٹی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم دیتی ہے۔ مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے اس کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی اسے جامعہ مستنصریہ کہا جاتا تھا۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے۔ نظامیہ بغداد کے بارے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ جامعہ مستنصریہ۔ اس کی عمارت بہت بہتر تھی، طلبہ کے لیے سہولیات تھیں، بے شمار سہولیات تھیں، رہائش اور خوراک کا بھی انتظام تھا۔ ایک اس دور کی اہم جامعہ ازہر ہے جو کہ قاہرہ میں قائم کی گئی اور 9ویں صدی عیسوی میں قائم۔ اس کو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہوئی؟ جامعہ ازہر قاہرہ۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ یورپ کے طلبہ نے ان شہروں میں قائم یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور یورپ میں علمی احیاء کا باعث بنے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے ہم نے ان اصطلاحات کو دیکھا جو اس دور کے نظام تعلیم میں مختلف تعلیمی درجوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تعلیمی پس منظر دیکھا کہ عرب کے دور سے لے کر برصغیر میں مسلمانوں کی آمد تک کے حالات کیا تھے، اس کا ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم مختلف مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔